شک ایک ایسی بیماری ہے جو دیمک کی طرح آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ تباہ اور بے سکون بنا دیتی ہے، اور یہ شک چاہے خاوند کا بیوی پر ہو یا بیوی کا خاوند پر، دونوں صورتوں میں آپ کی ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی جس کا اثر نہ صرف ان دونوں میاں بیوی کی ذات پر، انفیکٹ پوری فیملی، خاص کر ان کے بچوں کی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں 100 میں سے 2 عورتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو خاوند کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہیں، لیکن اگر خاوند کی بات کی جائے نا تو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات کی شرح کم از کم 100 میں سے 40 لوگوں کی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سو ان ٹوڈیز ویڈیو ہم اس اہم اور ریکویسٹڈ ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ السلام علیکم مائی پیسفل سولز اینڈ ویلکم بیک۔ تو جی، شک کی بیماری صرف دونوں میاں بیوی کی ذات اور شخصیت اور رشتے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ان فیکٹ پورے کا پورا فیملی سٹرکچر بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ شک کا دونوں کے درمیان پیدا ہونا انفیکٹ شیطان کی سب سے پسندیدہ عمل یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی پہلی کڑی ثابت ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک ناچاکی اور ایون علیحدگی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ شکی مزاج خاوند کو کیسے ڈیل کریں، اس کے ساتھ کیسے رہیں؟ اگر آپ کا میل سپاؤس شکی مزاج ہے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ صرف یہ پاسبل ہے کیونکہ اس بیماری کا علاج کسی بھی ڈاکٹر، حکیم یا وید کے پاس تو نہیں ہے، اس لیے صرف اس انسان کو ریئلائز یا محسوس کروایا جا سکتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو اور جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک وہم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب تک وہ شخص اس بات کو سمجھ نہ لے، اپنی تھاٹس کو بدل نہ لے، وہ کبھی بھی اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ جو آپ کی بیوی یا فیمیل سپاؤس ہوتی ہے نا، وہ زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، وہ دن رات اس شک کی نظر کے آڑے ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی بھی کام اچھے سے انجام دے ہی نہیں پاتی، سوچوں میں مبتلا رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ گھر کا انتظام، گھرداری، بچے، ان کی پڑھائی، خاندانی معاملات سب کچھ زیر اثر آ جاتا ہے، کیونکہ اگر بیوی کی ذہنی کیفیت یعنی مینٹل سٹیٹ ہی سٹیبل نہیں تو وہ سکیٹرڈ ہے، الجھنوں اور سوچوں کا شکار ہے، تو وہ کیا ہی خود کو اور گھر کو اور ایون آپ کو بھی ٹائم دے پائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو پراپرلی ٹریٹ کر پانے کے لیے آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے۔ وہ ہے نمبر 1، لیک آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کی کمی۔ اب اکثر خاوند بیویوں پر اعتماد ہی نہیں کرتے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے یا کہیں جانے نہیں دیتے، فیملی میں کھل کر ہنس کر کسی سے بات نہیں کرنے دیتے، تو اس کی بیسک اور مین وجہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے آپ کے ہسبینڈ، آپ کی کزن یا آپ کے کوئی فیملی ٹرمز تھے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے فیملی سرکل سے بلانگ کرنے کی وجہ سے آپ کے کسی اور سے پسندیدگی یا تعلق کو وہ جانتے تھے، یا آپ نے خود ان سے اپنی قربت کے لمحات میں اپنا کوئی ماضی کا کوئی بھولا بسرا تعلق یا سیکرٹ شیئر کر رہا ہو، یا پھر دھوکے سے یعنی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر آپ پر ان کا اعتماد نہ رہا ہو، تو شک کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے۔ ہماری پھپھو کی فیملی میں ایک لڑکی نے پہلی رات ہی اپنے ہسبینڈ کو اپنی شادی سے پہلے کی چاہت کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا۔ ہسبینڈ نے بڑی چلاکی سے پہلے تو اس کو اپنے کوئی 1-2 افیئرز بتائے، یہ کہہ کر کہ آج سے ہم نئی زندگی شروع کرنے چاہ رہے ہیں، تو پہلے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے بارے میں کلیئر کر دیں تاکہ فیوچر میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ یہ اس لڑکے کی چلاکی تھی، اس نے اپنے بارے میں سب بتا کر پھر بیوی سے سب کچھ اگلوا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، ان کی شادی کو تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر بس کسی غمی خوشی کے علاوہ کبھی نہیں آئی۔ اب سیکنڈ ہے انسیکیورٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ خاوند کو خود پر یا اپنے رشتے پر بھروسہ نہ ہونا۔ آپ خاوند سے زیادہ شکل کی اچھی ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، یا کسی اچھی پوسٹ پر اپوائنٹڈ ہیں، یہ سب چیزیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے ہسبینڈ کو انسیکیور کر سکتی ہے، اور وہ بلا وجہ آپ پر حسد، جلن یا آپ سے احساس کمتری کی وجہ سے شک کر سکتا ہے۔ تھرڈ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اوور کنٹرولنگ۔ مطلب خاوند اگر اس مزاج کا ہے کہ اس کو ہر چیز اپنے کنٹرول میں ضرورت سے زیادہ رکھنے کی عادت ہے، مطلب بیوی کیا کرے، کس سے ملے، کہاں جائے، کیا پہنے، ہر چیز پر اس کا مکمل کنٹرول ہو، تو بیوی اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ فیصلہ بھی نہ کرنے کی اس کو اجازت ہو، بیوی کے فون، سوشل میڈیا یا ڈیلی ایکٹیویٹیز پر نگرانی کرتا ہو،
یہ رویہ اکثر شک، خوف اور انسیکیورٹی کی بنیاد ہوتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے لیک آف کمیونیکیشن۔ میاں بیوی کے درمیان کھل کر بات کا نہ ہونا غلط فہمیاں بڑھا دیتا ہے۔ خاوند کا اپنی جاب، اپنے بزنس کو ضرورت سے زیادہ ٹائم دینا، ٹائم پر گھر نہ آنا، دوستوں کو ٹائم دینا، گھر آ کر آرام کو یا فون کو پرائیورٹی دینا، بیوی کی بات کو اہمیت نہ دینا یا سنی انسنی کر دینا، ایک ساتھ ایک بیڈ پر موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور محسوس کروانا بھی شک اور غلط فہمی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے امپیکٹ آف فرینڈ سرکل، یعنی دوستوں یا گھر والوں کی منفی باتیں سن کر شک پیدا ہونا۔ سم ٹائمز ہسبینڈ کے دوست یا اپنے گھر والے ہی آپ کے رشتے سے جیلس ہو کر اس کے کان بھر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں بلا وجہ شک پیدا کرنے کی اور نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، جس سے خاوند کا دل آپ سے بدظن ہوتا رہتا ہے اور وہ خام خواہ آپ پر شک کرتا ہے۔ عام گھروں میں سب سے بڑی اور مین وجہ ثابت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان شک پیدا ہونے کی یہی جو میں آپ سے بتا رہی ہوں۔ کبھی ساس، نند، دیور یا کوئی قریبی دوست آپ کی بیوی سے جیلس ہو یا دشمنی رکھ کر آپ کے شوہر کے کان بھرتے ہیں، اور وہ کان کا کچا ان کی باتوں پر اندھا دھند عمل کر کے آپ کو اپنے شک کا شکار بنا کر آپ کی اور اپنی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ اب سکسth ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ مینٹل یا فائنینشیل ٹینشن۔ سم ٹائمز ہسبینڈ اپنی کسی ذہنی پریشانی اور خاص کر کاروباری یا مالی پریشانی سے دوچار ہو کر بھی چڑچڑا، بد مزاج، فرسٹریٹڈ اور اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے، جس کا موسٹلی اثر بیوی پر ہی نکلتا ہے، بچوں پر تو کم ہی نکلتا ہے نا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ساری وجوہات کو اوور کم کر کے شکی ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اور اس کی اس عادت کا کوئی مثبت اور پر اثر حل نکالا جائے۔ تو اس کے لیے نمبر 1 ہے کھل کر بات کریں، یعنی برج دا گیپ۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے کھل کر بات کریں۔ اب کھل کر بات کرنے کا مطلب صاف صاف لڑائی جھگڑا یا اونچی آواز میں بات کرنا نہیں، بلکہ دھیمے اور پر اثر انداز میں پیار محبت سے شک کی وجہ کو ڈسکس کریں اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو پہلے سے زیادہ ٹائم دیں، جب وہ موجود ہوں تو ایون بچوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے ہسبینڈ کو توجہ دیں۔ ان کی ایکسٹرا پیمپرنگ، یعنی کہ ان کا پسندیدہ کھانا پینا، ان کے پہننے، ان کے آرام اور ان کو مزید قربت مہیا کریں، تاکہ آپ دونوں کے درمیان کے فاصلے آپ کی محبت، توجہ اور مسکراہٹ سے ختم ہو پائیں۔ پھر ہے جی نمبر 2، بلڈ کانفیڈنس، یعنی اعتماد پیدا کریں۔ اس کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں، ہمیشہ سچ بولیں، بات بڑی ہو یا چھوٹی، بات چھپانے کے بجائے وضاحت دیں۔ جیسے آپ نے اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں بازار جانا ہے تو ہسبینڈ کو اپنے آنے جانے، واپس آنے کا ٹائم اور جگہ کے بارے میں ضرور انفارم کر کے جائیں۔ اپنے فون کا پاسورڈ شیئر کر دیں اگر پاسبل ہے، یا سوشل میڈیا اور ڈیلی لائف میں اپنے ملنے ملانے والوں سے ان کو باخبر رکھیں۔ اپنے کال و فعل میں تضاد نہ رکھیں، مطلب آپ جو کہیں وہی کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں۔ امی کے گھر 2 دن کا کہہ کر گئی ہیں تو دوسرے دن ضرور واپس آ جائیں۔ اگر وہ آپ پر شک کرتے ہیں تو برا منانے کی بجائے عزت، احترام اور تحمل سے فیس کریں۔ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، اپنے اچھے رویے، نرمی، برداشت، مستقل مزاجی اور سچائی سے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ جھگڑا یا الزام لگانے کے بجائے احساس کریں، مطلب یہ نہ بولیں کہ تم مجھ پر تو یقین ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ بولیں مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم مجھ پر شک کرتے ہو، ایسا بولیں۔ نیکسٹ ہے پوائنٹ، غلط فہمیوں کی وضاحت فوراً کریں، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں۔ کوئی بات ادھوری ہو یا غلط سمجھ لی جائے، مثلاً کسی میسج، بات یا حرکت کو غلط رنگ دے دینا، کسی تھرڈ پرسن کی بات سن کر نتیجہ نکال لینا، شوہر کی خاموشی کو ناراضگی سمجھ لینا، انہی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شک پڑتا ہے، دل میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، رشتے کی سچائی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے پرسکون وقت اور لہجے کا استعمال کریں، اور ہاں ڈیفینسو نہ ہوں، مطلب اپنے آپ کو بالکل صحیح نہ منوائیں، بلکہ اپنی وضاحت دیں، اگلے انسان کی بات کو غور سے سنیں اور فوراً نہ ریئیکشن دیں۔ کبھی بھی سچ بولنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ معافی مانگ لینا، سوری کر لینا اور تسلیم کر لینا ان فیکٹ عزت بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ 4th پوائنٹ از شکر گزاری اور تعریف۔ خاوند نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے گھر، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، کم ہے یا زیادہ، ہمیشہ شکر گزار رہیں،
اس کی تعریف کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے سے اونچے سٹیٹس کے لوگوں کو دیکھ کر فرسٹریٹڈ ہو کر اپنے خاوند کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کیڑے نکالیں گی نا، تو خام خواہ اس کی نظر میں ڈی ویلیوڈ بھی ہو جائیں گی اور شک کے دائرے میں بھی آئیں گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ کس نے آپ کا برین واش کیا ہے، کس نے مجھ سے زیادہ سٹیٹس والے انسان نے آپ کو متاثر کیا ہے، یا اس کی شہ پر آپ اپنے خاوند سے گلے شکوے یا ناشکری کر رہی ہیں۔ اس لیے جو ہے جتنا ہے اس پر شکر گزار رہیں، بلکہ خاوند کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیز کی تعریف کیا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ خاوند ایک خالی گلاب کا پھول اپنے ہی گارڈن سے توڑ کر لا کر آپ کے ہاتھ میں دے دینا پیار سے، تو اس پر بھی شکر کیا کریں اللہ کا، اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی تعریف کریں۔ خام خواہی اس کو دیکھ کر خوش ہوتی رہا کریں اور اس کی باتوں پر واہ واہ کرتی رہا کریں اور اس کو کہیں کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو، یا تمہیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا تو بہت اچھا کیا۔ اس طرح کے الفاظ کو معمول بنائیں۔ 5th پوائنٹ از دوسروں کی باتوں پر نہ چلیں، مطلب اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں کی باتوں، رائے یا افواہوں پر فوراً یقین نہ کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ جو صرف دکھائی دینے والی چیز ہے وہی دیکھتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، اور جس سے پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اعتماد کمزور ہوتا ہے، دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے، سب سے بڑی بات۔ اس لیے پہلے پوری چھان بین کریں اور غیبت اور چغلی سے بالکل بچیں۔ اعتماد رکھیں، رشتے کو اپنی نظر سے دیکھیں، دوسروں کی نظر سے نہیں۔ کسی کے ساتھ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اچھے یا برے تعلق کو کبھی بھی ڈسکس نہ کریں۔ 6th پوائنٹ از سیک ہیلپ۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اگر ان سب پوائنٹس پر عمل کر کے پھر بھی بات نہ بن رہی ہو اور آپ خود کو اکیلا، بے یار و مددگار اور لاچار محسوس کریں، تو رشتے کو بچانے کے لیے کسی ایکسپرٹ ایڈوائس کا لے لینا ہی بہتر ہوگا۔ جب آپ دونوں کی بات چیت کا اینڈ جھگڑا ہی ہو رہا ہو، شک، ناراضگی اور خاموشی بڑھتی جا رہی ہو، آپ خود مسئلے کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، تو کسی سمجھدار، غیر جانبدار اور ایکسپرٹ آدمی جیسے کوئی بھی کونسلر ہو سکتا ہے، تھیراپسٹ ہو سکتا ہے یا میرج کونسلر ہو سکتا ہے، اس سے مشورہ لے لیں اور اس میں بالکل شرم یا جھجک محسوس نہ کریں، اور ہمیشہ خود کو درست نہ سمجھیں کہ آپ ہی ہمیشہ ٹھیک ہیں، اور اس خوف سے بھی باہر آ جائیں کہ بات کہیں اور نہ بڑھ جائے۔ اس خوف سے بھی ہم سم ٹائم نا کسی کا مشورہ لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے یا میری بات جو تھوڑی ہے اور نہ بڑھ جائے، تو کسی ایکسپرٹ کی ایڈوائس لے لینا یہاں پر بہت بہتر ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کسی انسان سے مشورہ، صلاح اور مدد لینے کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز پڑھ کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں اور زیادہ قربت محسوس کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی اس سے مدد مانگیں، کیونکہ ہمارا مسلمان ہونے کا یہ یقین کامل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے 99 ناموں کا ان گنت اور بے شمار ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے رشتے کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، ہمیشہ صبح اٹھنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک۔ انشاءاللہ you will win the heart of your husband or your wife, whatever, and the game of your married life. So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.